وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ صف آیت نمبر 2 اور 3۔ آج کا موضوع، کیا اللہ تعالی ہمیں ناپسند کرتے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اور وہ بڑی عزت و غلبے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ سامعین کرام، سورہ صف آیت نمبر 2۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لم تقولون ما لا تفعلون، کیوں کہتے ہو ایسی بات جو تم کرتے نہیں ہو۔ سامعین کرام، سورہ صف ہے اور مدنی صورت ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں مخلص مومن بننے کی حکم اور ہدایات دے رہے ہیں، اور ذرا یہ جو انداز ہے تو وہ تھوڑا سا اس میں تاکید ہے اور زور ہے۔ اگر آپ دیکھیں یہ سورہ یوسف جو ہے، خاص طور پہ آپ کو میں نے بتایا اس کا موضوع کیا ہے کہ انسان مسلمان اپنے اندر اخلاص پیدا کرے، اور اس میں جو مضامین ہیں تو وہ یعنی اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں یہ فرما رہا ہے کہ تم جو چاہو، جو کہتے ہو وہ کرو بھی، اور اگر تم نہیں کرو گے جو تم کہہ رہے ہو تو اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہوگا اس بات پہ۔ اور اللہ تعالیٰ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ تھوڑا سا اگر آپ دیکھیں تو اس میں سب سے پہلے جو بنیادی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ جو تم کہتے ہو زبان سے اس کو کیا بھی کرو، یعنی اس پر پھر قائم رہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ دیکھو جب میری راستے میں تم جنگ کرو تو پھر ثابت قدم رہو، اور جو لوگ ثابت قدم رہتے ہیں تو ان کو میں پسند کرتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات بیان کیے ہیں۔ تھوڑا سا میں آپ کو اجمالی طور پہ اس صورت کا وہ بتا رہا ہوں مضمون کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی اس میں کیا کیا کہا ہے۔ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ بیان ہوا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جو کہا، جس بات کا اقرار کیا اس پر قائم نہ رہے، بلکہ پیغمبر کی نافرمانی میں مشغول رہے۔ اسی طرح جب ان کے پاس
بنی اسرائیل کے پاس عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، وہ میں وضاحت انشاءاللہ کرتا بھی رہوں گا، لیکن اجمالی طور پہ میں آپ کو اس صورت کے مضامین بیان کر رہا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے یعنی بنی اسرائیل کے پاس جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، جب کہ ان کی حالت بگڑی بھی تھی، تو انہوں نے بجائے اس کے کہ یہ لوگ اسلام کے قائل تھے، دین اسلام کے قائل تھے، توحید، رسالت، آخرت کے بھی قائل تھے، اور کتاب موسیٰ یعنی توریت ان کے پاس تھی، لیکن جب پیغمبر آئے اور انہوں نے اپنی یعنی دلائل بھی پیش کیے، یعنی نبوت کے جو معجزات تھے وہ بھی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے وہ بھی پیش کیے، لیکن انہوں نے چونکہ چاہا ہی نہیں تھا کہ جو وہ کہہ رہے ہیں وہ کریں بھی، کلمہ طیبہ تو وہ بھی پڑھتے تھے، تو انہوں نے یعنی ایسا کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے وہ نہیں کیا جو ان کو کہا جا رہا تھا، وہ نہیں کیا جو کہا جا رہا تھا۔ رسول تشریف لائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کو انہوں نے جھٹلا دیا اور کہا قالوا ھذا سحر مبین، کہ یہ تو جادو ہے، یا یہ جادو یعنی یہ غلط ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پھر جو آیت نمبر 7 ہے، من اظلم ممن افترا علی اللہ الکذب وہو یدعی الی الاسلام، یعنی جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں اور اللہ پہ جھوٹ بولتے ہیں اور ان کو اسلام کی طرف لے جایا جاتا ہے، تو یہ لوگ ظالم ہیں اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ پھر جو آیت نمبر 8 ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یعنی جو اسلام کے سے انکار کرتے ہیں تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ چراغ ہدایت جو ہے یہ بجھ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ ایسا نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نور کو کامل کرے گا، اگرچہ کافر اسے ناگوار گزرے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا ہے آیت نمبر 9 میں، اور اس میں یہ بتایا کہ دیکھو میں نے اپنے رسول کو بھجوایا ہے ہدایت دے کے اور اس پہ عمل کا طریقہ بتا کے، اور یہ یعنی مقصد یہ ہے کہ اس دین کو میں دیگر ادیان باطل پر غالب کر دوں، اگرچہ مشرکوں کو یہ بات ناگوار ہوگی۔ پھر آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ مومنوں سے کہ دیکھو ایک تجارت میرے ساتھ کر لو، ایک تجارت کر لو جو تمہیں عذاب علیم سے نجات دے دے، یعنی اس میں وہی مضمون ہے کہ جو تم کہہ رہے ہو وہ کرو بھی۔ تؤمنون باللہ، یعنی ایمان والوں کو ایمان لانے کا کہا جا رہا ہے کہ تم اگر زبانی ایمان لائے ہو تو حقیقی طور پہ ایمان قبول کر کے یہ کام کرو، اس کی تفصیل آ جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور تمہیں جنت میں داخل کر دے گا اور تمہیں فتح مبین دے گا۔ اور پھر جو آخری آیت ہے تو اس میں اس تمام مضمون کا نچوڑ بیان کیا جا رہا ہے، اے ایمان والو اللہ کے مددگار بن جاؤ، اس کا بھی۔ تو یہ ساری صورت تقریباً 14 آیات پہ یہ صورت مشتمل ہے، اور یہ ہمارے لیے ہے۔ ایک بات یعنی آپ غور سے اس پہ غور کریں کہ یہ ہمارے لیے یا ایھا الذین آمنوا ہے نا، اور دیکھیں مطلب مدنی صورت ہے، تو مدنی صورت تو آپ کو معلوم ہے کہ اس میں یعنی مومنوں سے زیادہ تر خطاب ہوتا ہے، اور اس میں جو دین کے بنیادی باتیں ہیں جو یعنی جو کرنا چاہیے اس کے بارے میں ہدایات دی جا رہی ہیں۔ بہرحال اپنے مضمون کی طرف آتے ہیں جو آیت نمبر 2 ہے، تو اس میں یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، کہ تم کیوں کہتے ہو وہ بات جو تم کرتے نہیں، اے ایمان والو۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے ایمان والو، لم تقولون ما لا تفعلون، کیوں کہتے ہو وہ بات جو تم کرتے نہیں ہو۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ تم وہ بات کہو جو تم کہتے نہیں ہو، جو کرتے نہیں ہو۔ بہرحال یہ 2 آیات کا میں نے آپ کے سامنے ترجمہ پیش فرمایا ہے۔ تو اس کا جو لب لباب ہے، دیکھیں میں آپ کو اپنے زبان میں اس کا لب لباب بیان کروں
دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے لیے پیدا کیا ہے. ایک بات یہ تو بالکل کلیئر ہونی چاہیے بات کہ ہمارا مقصد حیات اللہ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، نہ دنیا اور نہ کچھ اور، یعنی اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی مقصود نہیں ہے. یہ بات بالکل آپ کے ذہن میں کلیئر ہونی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تک ہم پہنچیں گے کیسے، وہ یعنی اس کا خلاصہ یہ ہے. یہ بات میں نے بیان بھی کی ہے لیکن آج میں ایک خلاصے کے طور پہ کہ آپ کہہ دیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کریں. لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آپ بندگی کریں اور اس کی بندگی میں کسی کو بھی شریک نہ کریں. تو بہرحال یہ یعنی ہمارے دین کا لب لباب یہی ہے. اللہ کے لیے ہم نے زندگی گزارنی ہے، اللہ کے لیے، اللہ کی وجہ سے، اور اللہ ہماری منزل ہے. وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ، اور ہمارا واپس لوٹنا تو اللہ کے پاس ہے. تو اچھا اب یہ کریں گے کیسے؟ تو میں نے آپ کو بتایا کہ کلمہ توحید کا آپ نے زبان سے اقرار کرنا ہے اور پھر دل سے اس کا قائل ہونا ہے. جب تک دل آپ کا کلمہ طیبہ پر یقین نہ ہو تو پھر یہ ہے کہ اس بات پر عمل بھی نہیں ہو سکتا. اور دیکھیں میں آپ کو ایک اور بات اس سلسلے میں یہ بتاؤں کہ انسان ایک کام جب کرتا ہے جب وہ اس کی سمجھ میں آ جاتا ہے، یعنی جب دل سے اس پر وہ یقین حاصل کر لیتا ہے تو تب وہ شروعات کرتا ہے. مثال کے طور پہ میں آپ کو مثال بھی دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ ایک یعنی بزنس، ایک آدمی ایک بزنس کرنا چاہتا ہے، اس کے پاس کچھ پیسے ہیں گزارے لائق یا اچھا ایک کاروبار شروع کرنا چاہتا ہے. مثال کے طور پہ 10 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری سے وہ ایک کام یا کارخانہ یا سٹور یا جو بھی ہے وہ شروع کرنا چاہتا ہے. تو وہ اب یہ ہے نا کہ 10 کروڑ روپے وہ اس کاروبار میں اس وقت پھینکے گا جب اسے دلی طور پر تسلی ہوگی، دلی طور پر تسلی ہوگی کہ ہاں میں یہ پیسے یہاں پھینک رہا ہوں، لگا رہا ہوں، انویسٹ کر رہا ہوں، اس کا مجھے کچھ ریٹرن ملے گا. اگر اس کا یہ یقین نہ ہو، مجھے آپ یہ بتائیں، اگر اس کو کاروبار میں گھاٹا واضح محسوس ہو تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا وہ 10 کروڑ روپے اس کاروبار میں لگا دے گا؟ نہیں لگائے گا، کیونکہ اس کو ظاہر میں نقصان نظر آ رہا ہے کہ بھئی یہ پروڈکٹ تو چلنے والی نہیں ہے. کوئی مجھے مشورہ دے بھی رہا ہے لیکن یہ ہے کہ وہ میں دیکھ رہا ہوں اس کی جو چلنے والی چیز نہیں ہے، جو یہ چلنے والا کام نہیں ہے. جو بھی میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا. ہر وہ کام، خلاصہ کیا ہے میری گفتگو کا کہ انسان وہ کام نہیں کرتا جس پر اس کو یقین حاصل نہ ہو. اب مثال کے طور پہ دیکھیں 15-16 سال بچے کو آپ پڑھاتے ہیں، ٹھیک ہے. اب آپ کو اگر یہ پتہ لگ جائے کہ 15 سال بعد میرے بیٹے کو کوئی ڈگری نہیں ملے گی، مثال کے طور پہ میں مثال قائم کروں، تو کیا آپ اپنے بیٹے کے 15 سال ضائع کریں گے؟ نو، نہیں کریں گے. دیکھیں یہ تو یہاں تو ایک سال بچہ فیل ہو جاتا ہے، یہ میں میٹرک تک کا مطلب میں خود اس بات کا شاہد ہوں. ایک اسکول میں گیا، پرنسپل کے آفس میں بیٹھا ہوا تھا اور امتحانات ہو چکے تھے، رزلٹ آ چکے تھے. ایک پیرنٹس والدین آئے ہوئے تھے اور وہ اپنے بچے کو بارے میں سفارش کر رہے تھے کہ آپ اس کو اگلی کلاس میں جانے دیں ورنہ اس کا 1 سال ضائع ہو جائے گا. 1 سال ضائع ہو جائے گا. یہ میں اپنا واقعہ چشمدید واقعہ، اور یہ تو ہوتا رہتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. 1 سال 1 سال ضائع نہیں کر رہے والدین. تو جو اگلا جملہ پرنسپل نے کیا کہا، بات چیت ہوتی رہی. پرنسپل کہتا ہے نہیں. پھر اس نے کہا کہ میں اس کو مثال کے طور پہ کلاس 6 میں ہے تو اس کو میں کلاس 8 میں داخلہ دوں گا. یعنی وہ پرنسپل بھی ذرا ہوشیار تھا نا، اس نے کہا میں اس کو 2 جماعت آگے اس کو بٹھاؤں گا کلاس میں. تو والدین پھر سمجھ گئے، بہرحال جو بھی تھا. میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ انسان وہ کام نہیں کرتا جس میں وہ کوئی فائدہ نہیں دیکھتا.
اب اسلام کو ہم نے ترک کیا ہوا ہے عملی طور پہ. قرآن کتاب ہدایت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ کی اتباع میں نتیجہ کیا ہوگا کہ ہم اللہ کے محبوب بن جائیں گے. سبحان اللہ. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اگر آپ ان سے کہہ دیجئے اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو تم میری اتباع کرو. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اوہو سبحان اللہ، کیا درجہ ہے. اللہ تمہیں پیار کرنے لگے گا اور تمہارے گناہ کو معاف کر دے گا. کرتا ہے کوئی اتباع رسول کے لیے کوئی تیار ہے؟ مجھے آپ بتائیں. نو، ناٹ ایٹ آل. ہمیں یقین ہی نہیں ہے. پھر اللہ ہم سے پیار کرنے لگے، ہمیں اس کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں تو یعنی دنیا والے اگر کوئی ہم سے روابط بڑھائیں، یعنی ملک کا مثال کے طور پہ ایک لے مین ہے. ایک لے مین مطلب یہ ہے کہ وہ ایک اسکول میں ٹیچر ہے. اب اس کو وہ وزیر اعظم کی طرف سے یا وزیر تعلیم کی طرف سے تعریفی خط آ جائے اور وہ اس کو پسند کرنے لگے، کچھ سرٹیفکیٹ دے دے، اپنے دفتر میں بلا کے کوئی کپ وغیرہ دے دے، کتنی اس کی یعنی کتنا وہ فخر محسوس کرے گا کہ بھئی محکمہ مجھ سے اور محکمے والے مجھ سے اور وزیر تعلیم صاحب مجھے سراہ رہے ہیں، میرے کام کو سراہ رہے ہیں، یہ بڑا اپنے اور مجھے تمغہ امتیاز دے رہے ہیں. تو کیا وہ خوش نہیں ہوگا؟ اللہ ہم سے راضی ہو جائے یا ہم سے محبت کرے، ہمیں اس سے کیا لینا دینا. بہت خطرناک بات کر رہا ہوں میں. چاہتی نہیں ہے اللہ ہم سے پیار کرے یا ناراض ہو، ہمیں کیا پرواہ. بہت خطرناک بات ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے بالکل وضاحت کے ساتھ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے پیار کرتے ہو تو میرا اتباع کرو، میرے نقش قدم پر چلو. یحببکم اللہ، اب یہ قرآن کے الفاظ ہیں. سبحان اللہ. اللہ کا وعدہ ہے یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. سبحان اللہ. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت ہی ہماری جو ہے نیچ خیال ہے اور ایک گھٹیا سوچ ہے جو ہم یعنی قرآن کی اہمیت اور اللہ والوں سے ہم نے اتباع کا سوچنا بھی چھوڑ دیا ہے اور رسول کی پیروی کا ہم نے بالکل یعنی یہ تو دیکھیں ایک کھلی داستان ہے اس معاشرے کی کہ ہم نے رسول کی اتباع کامل نہیں کرنی. کیا عورتیں اور کیا مرد، اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ میں کسی کو بھی یعنی نشانہ بناؤں کہ عورتیں ایسی ہیں یا مرد ایسے ہیں. نو، ہم بحیثیت امت مسلمہ اس بات سے انکاری ہیں کہ قرآن سے ہم نے ہدایت لینی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے اتباع کرنی ہے. اور پھر بڑے فخر سے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اور غلام ہیں رسول کے غلام ہیں. لیکن یعنی ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن شریعت کی پابندی نہیں قبول. شریعت کی پابندی ہمیں نہیں قبول. دیکھیں ہم روشن خیالی ہم چاہتے ہیں کہ کچھ لو اور کچھ دو، یہی ہے نا. ایک خاتون خانہ نے پردہ کر لیا ہے تو وہ اپنے شوہر سے پردے میں بدتمیزی سے بات کرتی ہے. یعنی مثال کے طور پہ عرض کرو کہ آپ دین کا ایک جز لے لیتے ہیں، دوسرے کو چھوڑ دیتے ہیں. اسلام تو دیکھیں ایک مکمل دین ہے، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں. صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک کیسی آپ زندگی گزارتے ہیں یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. اور آپ کی تمام زندگی اللہ کی مرضی سے گزرنی چاہیے، لیکن یہ سوچ ہماری نہیں ہے. آپ دیکھیں عام طور پہ ہماری زندگی میں اللہ تعالی ہم سے بھولا ہوا ہے.
اللہ کی جو ذات ہے وہ ہم نے بھلا دی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر ایسی بات ہے تو پھر یہ ہے کہ معاملات مشکل ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بنیں گے۔ یہ جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں سامعین اکرام کہ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، کیوں کہتے ہو ایسی بات؟ یعنی دیکھیں یہاں مخاطب کون ہے؟ مومن، اور مومن کا اقرار کیا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ یہ ہم پڑھتے ہیں نا، آپ بھی پڑھتے ہیں، میں بھی پڑھتا ہوں، لیکن اس سے تو ہم عملی طور پہ یعنی اس کلمے سے انکاری ہیں، اس پر عمل کرنے سے۔ اللہ معبود نہیں ہے اور محمد الرسول اللہ کا ہم نے کہنا نہیں ماننا، یہ ہم نے فیصلہ کیا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لم تقولون ما لا تفعلون، کیوں کہتے ہو ایسی بات جو تم کرتے نہیں ہو۔ کبر مقتا عند اللہ، بہت ناراضگی کی بات ہے، اور یہ میں آپ کو اور اپنے آپ کو ڈرا رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے۔ کبر مقتا عند اللہ، اللہ کے نزدیک یہ بہت ناپسندیدہ بات ہے۔ مقتن ناراضگی، کبر مقتن بہت ناراضگی کی بات ہے، بہت ناپسندیدہ بات ہے۔ ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ تم وہ کہو جو تم کرتے نہیں۔ تو پسندیدہ بات کیا ہوگی؟ پسندیدہ بات یہ ہے کہ جو کہہ رہے ہو اس پر کھڑے ہو جاؤ۔ ایک اعرابی آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور انہوں نے کہا کہ حضور مجھے کوئی مختصر نصیحت کرے کہ اس پر میں قائم ہو جاؤں اور جنت میں داخل ہو جاؤں۔ مفہوم ہے حدیث کا میں بیان کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا قل آمنت باللہ ثم استقم، اللہ کہہ دو کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس پر جم جاؤ۔ کتنی آسان بات ہے۔ تو اب یہ جو ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں یہ تو گارنٹی دیتا ہے ہمیں جنت کی۔ من قال لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنہ، جس نے بھی کہہ دیا اپنے عمل سے کہ لا الہ الا اللہ تو وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ لیکن کیا ہم نے اپنے عمل سے یہ کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہے؟ نہ۔ ہمیں کیا واسطہ اسلام سے عملی طور پہ، ہمیں کیا واسطہ قرآن سے، ہمیں کیا واسطہ رسول کے اسوہ حسنہ سے؟ تو ہمیں تو بس دنیا چاہیے، دنیا کی خواہشات دنیا، عیش، آسائشات چاہیے دنیا کی۔ ایک ٹاؤن بکھرا ہوتا ہے تو گھر جیسا ماحول اور جنت جیسی فضا، ایسے کوئی الفاظ ہوتے ہیں کہ جنت، ہم نے آپ کے لیے جنت سجائی ہے، آ جائے اس میں پلاٹ لے لے، یہ آپ کہتے ہیں۔ تو آپ یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا اشتہارات، تو اس میں بس یعنی خوبصورتی سے اس پلاٹ کے نقشے ہیں یا ویڈیو بنا لیتے ہیں، بس یہ اس کے بیڈ روم ہیں اور یہ لگژری اپارٹمنٹس کا نام سنا ہے آپ نے؟ لگژری اپارٹمنٹس، آپ تو لگژری زندگی پسند کرتے ہیں، اپارٹمنٹس میں آپ کے لگژری، پھر آپ دیکھیں وہاں سوئمنگ پول ہے، پھر وہاں گولف کا میدان ہے، اور بس آپ نے سٹک کھینچی اور بال پہ لگائی اور بس پتلون چڑھا کے آپ اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں کہ دوسری میچ کو ہٹ لگانی ہے۔ یہ کیا زندگی ہے؟ آپ ذرا خود سوچیں تو آخر کیا مقصد ہے اس کا؟ اللہ تعالیٰ کے جو مقصد حیات تھا، اس کائنات کا پیدا کرنے کا جو مقصد تھا، اس کو تو ہم نے کبھی کا بھلا دیا ہے۔ اور پھر ہم جو ہے یعنی ہمارے بہت سارے اعتراضات ہیں عملی طور پہ۔ قرآن سے ہمارا اعتراض ہے کہ یہ تو وہ زمانہ الگ تھا، یہ زمانہ الگ ہے۔ اور دیکھیں یعنی ہم دیکھیں کس طرف جا رہے ہیں، یہ بھی تو سوچنے کی بات ہے نا۔ اور یہ آیات جو ہیں اللہ تعالیٰ، یہ جو دو آیات ہم پڑھ رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون،
کیوں کہتے ہو ایسی بات جو کرتے نہیں؟ ہم کلمہ پڑھنے میں تو یعنی فخر بھی نہیں محسوس کرتے. میں نہیں کہہ سکتا کہ ہم کوئی فخریہ انداز میں کہتے ہیں، بس ایک مجبوری کی حالت ہے. مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے اور پھر مسلمان معاشرے میں رہ رہے ہیں، جو رمضان آتا ہے تو روزے بھی رکھتا ہے، سخت گرمی میں روزے بھی رکھنے پڑتے ہیں، اور پھر بعض لوگ تو مسجد جاتے ہی نہیں ہیں. جو ایلیٹ طبقہ ہے اس کو آپ مسجدوں میں نہیں دیکھیں گے. اکثریت، میں اکثریت کی بات کر رہا ہوں، جو ایلیٹ طبقہ ہے، جو پیسے والا ہے، جو ذرا صاف ستھرے کپڑے پہنتا ہے، تو وہ اس کو آپ مسجدوں میں نہیں دیکھیں گے. پھر جو باقی رہ جاتے ہیں یہ لوگ جاتے تو ہیں مسجد، لیکن کس طریقے سے اور کیا نماز وہ نتائج، نماز کہیں وہ نتائج مل رہے ہیں جو کہ ملنے چاہیے؟ نہیں مل رہے. نماز تو برائی، برے کاموں اور برائی سے روکتی ہے، لیکن آپ کو تو نہیں روک رہی نماز. آپ نے اپنی پیشانی پر داغ سجدہ لگا لیا ہے، لیکن آپ کی زندگی کو دیکھیں. آپ سے میری مراد اس معاشرے کو، زندگی کو دیکھیں تو وہ ایسی نہیں ہے کہ جو نماز کے اثرات نظر آئیں. تو اللہ کے سامنے جھکنا یہ تو ہمیں پسند ہی نہیں ہے. اور کلمے کا تو مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ کے سامنے سر جھکا دینا ہے، اور سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، یہ آپ نے کہنا ہے. لیکن یہ کہنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. دین ہمارے یعنی ہماری خواہشات کی تابع ہے. دین کو ہم نے اپنی خواہشات کی تابع کر لیا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور اللہ کے دین پر پورے طریقے سے عمل کرنا چاہیے. یا آپ نکل جائیں اسلام سے، یعنی اعلان کر دیں. وہ بھی آپ نہیں کر سکتے کہ بھئی میں تو مسلمان جیسا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے میں تو نہیں بننا چاہتا. تو یہ بات ہے. اور اگر آپ یعنی ایسا نہیں کریں گے تو پھر یہ ہے کہ آپ نقصان میں جائیں گے. تو میں آپ کو یعنی اپنے آپ کو بھی نصیحت کر رہا ہوں، آپ کو بھی، کہ آپ وہ بات نہ کہیں جو کرتے نہیں ہیں. یعنی وہ کلمہ ہی نہ پڑھیں. پھر آپ کیوں کہتے ہو تم وہ بات جو تم کرتے نہیں ہو؟ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. بہت ناپسندیدہ ہے اللہ کے نزدیک کہ تم وہ کہو جو کرنے کے لیے تیار نہ ہو. سوچنے کی بات ہے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. جی ترجمہ سنا دیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لم تقولون ما لا تفعلون، کیوں کہتے ہو وہ بات جو تم کرتے نہیں ہو. کبر مقتا عند اللہ، بہت ناراضگی کی بات ہے اللہ کے نزدیک. ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ تم وہ کہو جو کرتے نہیں. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون O you who believe, why do you say what you do not do? كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. It is most hateful to God that you say what you do not do. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.